کہ تم ویڈیو کالوں پہ باتیں کرو، میرے ان کے سامنے آؤ. مجھے فورس کرتا تھا کہ ان کے سامنے بغیر کپڑوں کے آؤ. فورس کرتا تھا کہ کبھی کبھی تو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوتے تھے زبردستی. پہلے تو فورس کرتا تھا کہ چھوٹے کپڑوں میں ہی آؤ. تو جب چھوٹے کپڑوں میں نہ ہو تو کبھی کبھی تو بغیر کپڑوں کے دکھا دیتا. بیک کیمرہ کھول کے لوگوں کو دکھاتا تھا. ہر چیز کی ویڈیو بناتا ہے. حتیٰ کہ میرے روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا اس نے، جو کہ ہم بستری کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا وہ اپلوڈ کرتا تھا. وہ بھی اپنے دوستوں کے سامنے ان کو بیچتا تھا وہ ویڈیوز. میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. آج آپ کے سامنے میں ایک ایسا انتہائی شرمناک ایک کیس اس کو کہوں گا اور ایک انتہائی شرمناک واقعہ، انتہائی شرمناک ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جس کو اب سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ کے ہاتھ کانپیں گے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کس کس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کس کس طرح کے بے شرم شخص پائے جاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے اناز. فروری میں ان کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے تقریباً 4-5 دن بعد ہی ان کا خاوند ان کے ساتھ عجیب سے تعلقات زیادہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے دوست احباب کو ان کی ویڈیو کال پہ بات کرواتا ہے اور ان کو مجبور کرتا ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ بات کرو اور بنا کپڑوں کے. آپ سوچیں کہ ایک خاوند جب نکاح میں آتا ہے تو بیوی کی ذمہ داریاں اس پر ہوتی ہیں، بیوی کو تحفظ دینا، بیوی کا خیال رکھنا. لیکن ایک وہی شخص جو نکاح کے 5 دن بعد ہی اپنی بیوی کو مجبور کرے کہ میرے دوستوں کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کرو. کرتا کیا تھا، 1.5 ماہ کے بعد انہوں نے تنگ آ کر اس شخص سے طلاق لے لی اور وہ شخص اس وقت، اس کا یہ کام ابھی بھی جاری ہے. انتہائی حیرت انگیز یہ ویڈیو آپ کے لیے کہ وہ شخص ابھی بھی یہ کام کر رہا ہے اور نئے طریقے سے کر رہا ہے، نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ کر رہا ہے. جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، وہ شخص کون ہے، کس طرح انہوں نے اس کو اپنے جال میں اس نے ان کو گھیرا اور کس طرح ان کی عزت کا ایک تماشا بنایا اور تماشا بھی سوشل میڈیا پر بنایا، باحیات ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اناز، آپ کی شادی ہوئی کب تھی؟ 29 جنوری کو. 29 جنوری کو شادی ہوئی تھی. یہ شادی ہوئی کس طرح تھی؟ وہ شخص آپ کو ملا کس طرح آپ نکاح ہوا تھا؟ بس میری پھپھو نے نکاح کروایا تھا، لیکن صرف اور صرف اس نیت سے کہ آگے جا کے گھر بس جائے گا اس کا. لیکن وہ نکاح جو ہوا تھا نا وہ بھی ایک قسم کا انہوں نے جعلی کر دیا. نکاح کے پیپرز ہی بعد میں اپنے پاس رکھ لیے اور ہمیں ثبوت بھی نہیں دیا کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا. صحیح ہے. نکاح کے تقریباً کوئی 4-5 دن بعد ہی اس کی اگر ایسی ایکٹیویٹیز تھیں، پہلے نہیں پتہ تھا کہ شخص ایسا ہے، کچھ کنفرمیشن نہیں کی تھی؟ نہیں، اس سے کوئی بھی جانچ پڑتال ہم نے کی نہیں تھی، کیونکہ ہم لوگ نے بس اعتبار کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی رشتہ آیا ہے مولوی کی طرف سے، مولوی بہت اچھا ہے. ہم نے تو مولوی کی شکل دیکھ کے آگے سے شادی کی تھی، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ مولوی بھی اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے. شادی کے 5 دن بعد جو اس نے آپ کے ساتھ جس طرح کے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ کیا تھے، کرتا کیا تھا اور اپنے دوست صاحب سے کس طرح تعارف کرواتا تھا آپ کا؟ ہر وقت یہی کہتا تھا کہ میرے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کالز پہ بات کرو، ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو ان سے بات کر لیا کرو، میری بات تمہیں یہی لوگ سپورٹ کریں گے، اگر میں مر بھی جاتا ہوں نا تو تمہیں یہی لوگ سپورٹ کریں گے. بلکہ دیکھیں کوئی بھی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو نہیں دیکھتی، اور اگر ایسی بات کرنا شروع ہو جائے تو پھر وہ خود ہی، جو شوہر ہوتا ہے وہ خود بخود ہی اسی پہ الزام لگاتا ہے کہ میری بیوی ہی ٹھیک نہیں ہے. لیکن تم ایک بغیر کپڑوں کے مجھے دکھاؤ گے لوگوں کے سامنے اور یہ بولو گے کہ میں ہی غلط ہوں، یا تم ایسے کوشش کرو گے کہ لڑکی کو ذلیل کرایا جائے، اس کو بہت ہی بے عزت کیا جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن تم نے کوشش کی، بہت زیادہ کی، اور یہ چیزیں مجھے پسند بھی نہیں تھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ آ کے یہ بات کرے کہ تم ویڈیو کالوں پہ باتیں کرو، میرے ان کے سامنے آؤ. مجھے فورس کرتا تھا کہ ان کے سامنے بغیر کپڑوں کے آؤ. فورس کرتا تھا کہ کبھی کبھی تو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوتے تھے زبردستی. پہلے تو فورس کرتا تھا کہ چھوٹے کپڑوں میں ہی آؤ. تو جب چھوٹے کپڑوں میں نہ ہو تو کبھی کبھی تو بغیر کپڑوں کے دکھا دیتا. بیک کیمرہ کھول کے لوگوں کو دکھاتا تھا. ہر چیز کی ویڈیو بناتا ہے. حتیٰ کہ میرے روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا اس نے, جو کہ ہم بستری کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا وہ اپلوڈ کرتا تھا. وہ بھی اپنے دوستوں کے سامنے ان کو بیچتا تھا وہ ویڈیوز. یعنی کہ نکاح سے پہلے اس نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگایا تھا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. ہم بستری جو بھی معاملات ہوتے تھے ایک ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا تھا. جی, اپنے دوستوں کو دیتا تھا اور ان کو بیچتا تھا. پھر وہ آگے سے کمنٹس کرتے تھے کہ یہ ایسے ہے تو اس بات میں ایسے ہو گیا. تو اس طرح کی ویڈیوز کبھی بھی ایک لڑکی برداشت نہیں کرے گی. تم اگر یہ سارے حرکتیں ایک بیوی کے ساتھ کرتے ہو, وہ لڑکیاں جو گھر میں چھوٹے چھوٹے
اور بھی چھوٹی چھوٹی عمروں کی لڑکیاں گھر میں میرے سامنے لاتا تھا اور لا کے ان کے ساتھ زیادتیاں کرتا تھا اور ان کو چھوڑ دیتا تھا. یعنی مجھ سے پہلے بھی کئی لڑکیاں آئیں, ان چیز کے بھی پروف میرے پاس ہیں. کئی چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں جن کے ساتھ اس نے نکاح کیے. ایک تو اس کی ناجائز بیٹی بھی ہے جس کو وہ اپنا نام دینے شخص ہے کون, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں سے ہے, کیا یہ اقرا ہاسپٹل میں رہتا ہے, مطلب یہ اس کا گھر ہی ہے, تو وہاں پہ رہتا ہے یہ. اور اس کا یہ ساری بلڈنگز اس کی بیوی کی ہیں. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, غریب ترین انسان تھا, بیوی کی ہر چیز پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے. کوئی بھی اس کی چیز اپنی نہیں رہتا کہ اس کی بائک بھی اس کی اپنی بھی ہے, اس کی ہر چیز چوری کرتا ہے. اور باہر کے ملکوں میں تو بلیک لسٹ ہے, امریکہ میں بلیک لسٹ ہے, وہاں بھی لڑکیوں کے اتنے ریپ کیے ہیں. اس کی بھی نیوز کے پیپرز کی ہر چیز کی پروف میرے پاس ہے. میں بغیر پروف کے کوئی بات نہیں کروں گی, تو ہر چیز کا پروف بھی میرے پاس ہے. لیکن یہ مانتا نہیں, یہ پھر بھی چڑھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کتنا بڑا جو ہے نا وہ آدمی بن گیا ہوں, میرے پاس پیسہ ہے, ہر بندے کو خرید لیتا ہے. جیسے میری پھپھو کو خرید لیا میرے ہاسٹل جانے کے بعد, مولوی کو خریدا ہوا ہے, طلاق دینے کے بعد بھی یہ بات کہتا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ نکاح نہیں ہوا, تم ٹرائل بیس پہ ہو. پہلے دن سے یہ بات, 5ویں دن سے یہ بات کہہ رہا ہے, پہلے دن سے نہیں 5ویں دن سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم ٹرائل بیس پہ ہو, میرا دل کرے گا تو میں رکھوں گا, نہیں کرے گا تو بار بار نکال دوں گا. اور 1.5 مہینے کے اندر پوری گنتی کے 5 دفعہ مجھے دھکے مار کے آدھی رات کو 12:30 بجے نکالتا رہا. اور مولوی سے کون ہے کہ آپ مجھے اوپر آنے دیں, وہ کہتے تھے نہیں جی مالک مکان جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے, ہم مالک مکان کے تابع دار ہیں. یہ کون سا اسلام ہے جو کہتا ہے کہ مالک مکان کی بات ماننی ہے, کسی بیٹی کی بات نہیں ماننی, کسی لڑکی کی بات نہیں ماننی, کسی سیدزادی کی بات نہیں ماننی. آپ کے, اور بتاتا چلوں کہ انیسہ کے والدین, ان کی سپریشن ہو گئی تھی, یہ 7 ماہ کی تھی اور اپنی پھپھو کے پاس رہنا شروع ہو گئی, تقریباً 7 ماہ کی تھی جب اس شخص نے تقریباً 1.5 ماہ آپ کے ساتھ اس طرح کیا کہ جس طرح بتا رہی ہیں کہ ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا تھا, اور نام آپ کا لگا دیتا کہ آپ خود اپلوڈ کرتی ہیں چیزیں. وہ مجھے کہتا تھا, اور FIA میں بھی اس نے یہی بات کہی ہے کہ اس نے میرے اور اپنی جو مطلب, حالانکہ وہ ویڈیو میں ہم بستری نہیں ہیں, لیکن جو وہ باتیں وہ کہہ رہا ہے وہ باتیں اس نے خود ہی مجھے مطلب ریکارڈ کر کے بھیجی ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ اسی نے اپنے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کر دی, جبکہ مجھے اس وقت موبائل چلانا بھی نہیں آتا تھا. اس وقت تو مطلب موبائل وغیرہ تھا بھی نہیں کبھی میرے پاس, اور جو تھا اس میں اسی نے خود ہی فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا, خود ہی فیس بک سے اپلوڈ کی, اور آج FIA والے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. وہ کہتے جی آپ کے اکاؤنٹ سے ہے تو آپ کا جرم ہے, جبکہ میرا کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ یہ اکاؤنٹ اس کا ہے, نمبر اس کا ہے, موبائل اس کا ہے, سب کچھ اس کا ہے, تو میرا کیسے ہو سکتا ہے جرم. صرف میرے پاس 2 منٹ پکڑنے سے میرا ہو گیا موبائل. لڑکیاں گھر بلا کے, آپ ان کی بیوی تھیں, آپ کے سامنے غلط کام کرتا تھا, جسم فروشی کرتا تھا ان کی؟ جی بالکل میرے سامنے کرتا تھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں 18 سال کی 20 سال کی بچیاں لاتا تھا میرے سامنے, اور کبھی کبھی تو 30 سال کی 35 سال کی عورتیں بھی لاتا تھا. اور ایک تو ویڈیو میں اس نے نام بھی لے لیا سعدیہ کا, سعدیہ, انیلا, پتہ نہیں کون سی لڑکیاں جس کے اس نے کئیوں کے قصے سنائے, کئیوں کے ساتھ وائس کال پہ بات کرتا تھا اور میرے سامنے, اور کئی تو گھر پہ لا کے ان کے اوپر شرابیں گراتا ہوتا تھا. اور مجھے تو کہتا تھا تمہارے اوپر تو تیزاب گرا دوں گا میں اگر تم نے میری باتیں نہ مانی تو, اور اگر زیادہ بات کرو تو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا تھا. ناظرین, اس ویڈیو میں نے کچھ ایسے الفاظ سنے کہ جو میں نہیں دہرا سکتا, کہ وہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ تم یہ بہت اچھا کرتی ہو. جانے بھی نہیں دیتا تھا. پھر کبھی کبھی تو دل کیا تو دھکے مار کے, ٹانگیں مار کے باہر نکال دیتا تھا سب کے سامنے. اور اس کے محلے سے بھی پتہ کرو یہ بہت بڑا ریپسٹ ہے. لیکن جب مجھے نکالتے تھا پھر میں صرف پھپھو کے پاس جاتی تھی, کیونکہ پھپھو کے علاوہ میرا کوئی اور ہے نہیں. لاسٹ ٹائم جب اس نے نکالا تو پھر میں پھپھو کے پاس نہیں گئی, کیونکہ میری پھپھو رہتی ہے بیمار. پھر میں اپنی پہلی ماں کے پاس چلی گئی جس نے مجھے پیدا کیا. اتنی دیر سے میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا, لیکن میں پھر بھی اسے ڈھونڈا. مطلب میرا 16 سال کی عمر میں مجھے ملی تھی, 18 سال کی سوری. تو اس کے بعد میں اس کے پاس گئی تھی. اس نے مجھے 1-2 دن رکھا, پھر پھپھو نے مجھے واپس بلا لیا. پھر اس نے کہا جی میں نے واپس لے کے آنی ہے. اب میں واپس نہیں اس کے پاس جانا چاہتی. اور یہ مجھے طرح طرح کے نمبروں سے کال کر کے یہ بات کہتا ہے کہ میرا تو تمہارا اب نکاح ہے, میں تو اب اس نکاح کو رجسٹر کرواؤں گا. جب تم نے نکاح کو رجسٹر کروانا تھا تو پہلے کیوں نہیں کروایا؟ مجھے ضرور ذلیل کرنا تھا 1.5 مہینے پہلے, یعنی کہ آپ کو ٹرائل پہ رکھا ہوا تھا, بقول اس کے. بالکل ٹرائل پہ رکھا ہوا تھا. تو اب میں ٹرائل پہ رہنا نہیں چاہتی, میں بیوی ہوں.